آپ کو یہاں پر دو علامتیں دکھ رہی ہیں، ایک یہ ہے گول والی تا اور ایک یہ ہے الف اور تا. آپ اسے آت ساؤنڈ کہہ سکتے ہیں. الف ہے اور کون والی تا ہے یہاں پر جو با کے بعد آتی ہے، اور یہاں پر یہ گول تا. اس سبق میں آپ انہی دوروں کے بارے میں طریقے سے پڑھیں گے. جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، آپ کے پاس نوٹ بک اور پین ضرور رہنا چاہیے. کسی اور کام کو کرتے ہوئے یہ کلاس آپ کو نہیں دیکھنا ہے. پورے کنسنٹریشن کے ساتھ یہاں پر اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، تبھی جا کر آپ کو یہ فائدہ دیں گی، ادروائز نہیں. تو یہاں پر دو علامات جو آپ کو بتائے گئے، تو یہ دونوں علامتیں، یہ دونوں سمبلز مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں. کہاں پر آتی ہیں؟ مؤنث. کل بتایا جا چکا ہے کہ مؤنث کسے کہتے ہیں. مؤنث یعنی کہ فیمنن، وہ ورڈ جو فیمیل کو ڈینوٹ کرے. اور یہ جو اسما ہے، اسم کا یعنی کہ ناؤن کا پلورل ورڈ ہے. تو یہ جو دونوں علامتیں ہیں یہ اسما کے آخر میں آتی ہے، یعنی ناؤن کے آخر میں آتی ہیں. جب بھی آپ آخر میں یہ ورڈ دیکھیں گے، یہ سمبلز دیکھیں گے، یہ گول تا اور یہ والی آت یعنی کہ الف اور تا، تب آپ کیا کہیں گے کہ یہ ورڈ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی کہ فیمنن ہے، یعنی کہ ایسا ورڈ ہے جو فیمیل کے بارے میں بتاتا ہے. 99% ایکسیپشن ہمیشہ یاد رکھیں ہوں گے. وہ کچھ ایکسیپشنز کیا ہیں وہ بھی آپ کو آج ہی بتا دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے اس علامت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یہ جو گولتا ہے، یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے. واحد یعنی کہ سنگولر، ایک، مؤنث یعنی کہ فیمیل، یعنی کہ یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کریں گے. جیسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا، جیسے مسلم، اگر آپ اردو میں کسی کو بولنا چاہ رہے ہیں، سامنے ایک لڑکا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلم ہے، آپ نے کیا کہا؟ مسلم ہے. سامنے اگر آپ کی کوئی فیمیل ہے، کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مسلمہ، کیونکہ وہ فیمیل ہے. پھر آپ مسلم نہیں کہیں گے، مسلمہ کہیں گے. اس تا پر رکتے ہیں تو یہ تا ہا پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. تو مسلمہ، اسلام لانے والی ایک عورت. تو اس کا ترجمہ کرنا ممکن ہی نہیں. آپ مسلم کہیں، مسلمہ کہیں، دونوں ترجمہ ایک ہی ہوگا، یعنی کہ مسلمان. مسلم کہیں گے تو سامنے والا کیا سمجھے گا کہ یہ ایک مرد کے بارے میں بات کر رہا ہے. مسلمہ کہیں گے تو سامنے والا کیا سمجھے گا کہ یہ ایک عورت کے بارے میں بات کر رہا ہے. جیسے سمپل سی بات ہے کہ میں اگر کسی سے کہوں کہ میں نے ساجد کو دیکھا، اگر میں جس کو بتا رہا ہوں وہ کیا کہے گا؟ یہ ایک مرد کے بارے میں بتا رہا ہے. اور جب میں کہوں گا کہ میں نے ساجدہ کو دیکھا، تب کیا سامنے والا سمجھے گا کہ ایک عورت کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو مسلمہ ایک مسلمان، لیکن کیسا؟ ایک فیمیل. توبہ، توبہ. رحمہ، رحمہ. قریہ، بستی. قریہ یعنی کہ بستی، یعنی کہ قریہ ورڈ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بستی، لیکن یہ ایک کیسا ورڈ ہے؟ مؤنث ہے، مذکر نہیں، مؤنث ہے. عداوۃ، دشمنی. قلیلۃ، تھوڑی یعنی کہ کم، جو کوانٹٹی میں کیا ہو؟ کم ہو. الحیات، زندگی. امت، امت، کمیونٹی. امرأۃ، عورت. امرأۃ، عورت. تو یہاں پر جو نئے الفاظ ہیں، جو نیو ورڈز ہیں، وہ آپ کو یاد کرنے ہیں. قریۃ، بستی. عداوۃ، دشمنی. قلیلۃ، تھوڑی. الحیات، زندگی. امت، امت. امرأۃ، عورت. اور یہاں پر یہ جتنے بھی الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ کیسے الفاظ ہیں؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ تب آپ کیا کہیں گے؟ یہ مؤنث ہیں. یہ الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث ہے، یعنی کہ ایسے ہیں جو واحد مؤنث کو شو کر رہے ہیں. سمبل ہے یہ واحد مؤنث کا، یعنی کہ ایک پلس فیمیل. شجرۃ، درخت. آخرۃ، آخرت. آیۃ، نشانی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، آیۃ آیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی. اس کا پلورل کیا ہوگا؟ آیات. ضلالۃ، گمراہی. طائفۃ، گروہ، جسے آپ جماعت کہتے ہیں. طائفۃ، جماعت. مطہرۃ، پاکیزہ. کافرۃ، کفر کرنے والی، انکار کرنے والی. جب آپ نے کہا کافر، انکار کرنے والا. کافرہ، انکار کرنے والی. جنت، باغ. نعمت، نعمت. جو نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے وہ آپ یاد کریں گے، نوٹ ڈاؤن کریں گے، اور یہ بھی نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ یہ گولتا، جو کہ علامت ہے واحد مؤنث کا، یعنی یہ ایک ہے اور پلس کیا ہے؟ مؤنث ہے، فیمنن ہے، فیمیل ہے. اب یہاں پر اسی کا یہ پلورل ہے.
8 جو ہے الف اور تا یہ علامت جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ بھی مؤنث کو ہی ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ جمع کو یعنی 2 سے زائد کو، وہ واحد کے لیے تھی یہ جمع کے لیے ہے، وہ سنگولر تھا اور یہ پلورل کے لیے ہے، اور ترجمہ سب کیا جاتا ہے اور کبھی اس کا بھی الگ ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا، جیسے مسلماتن مسلمان عورتیں، سب آپ نہیں بھی کہیں گے تو مطلب وہی ہوگا مسلماتن مسلمان عورتیں۔ اس سے پہلے کیا تھا مسلمون تو مسلمان مرد، اونا مرد کے لیے، آت عورت کے لیے، تو مسلماتن مسلمان عورتیں، مؤمناتن ایمان لانے والی عورتیں یعنی ایمان والی عورتیں، قانتاتن فرما بردار عورتیں، عابداتن عبادت کرنے والی عورتیں، کافراتن انکار کرنے والی عورتیں، صادقاتن سچ بولنے والی عورتیں، سیئاتن گناہ، سیئہ تھا سیئتن تھا اس کا پلورل کیا ہوا سیئات یعنی کہ گناہ، حسنات نیکیاں، خطوات نقش قدم۔ تو یہ جو خطوات ہے خطواتن ہے یہ پلورل ہے جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہے سنگولر کیا ہے وہ خطوہ ہے، کیا ہے خطوہ، اور اس کا پلورل یہاں پر خطوات یعنی کہ نقش قدم، قدم آپ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ شیطان کے کیا کہتے ہیں نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، تو نقش قدم یعنی پیروی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، اس کے خطوات پر نہ چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، انہو لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ ظلمات اندھیرے، ظلم کا یہ کیا ہے پلورل ہے، اصل میں ظلمہ یہ کیا کہتے ہیں مؤنث ہے، ظلمات اندھیرے، مؤنث سے کیسے آپ نے پہچانا کیونکہ یہاں پر آت کا ساؤنڈ آ رہا ہے، الف کی جگہ کھڑا زبر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ نورانی قاعدہ میں پڑھ چکے ہیں اچھے طریقے سے۔ نوٹ کیا ہے یہاں پر کبھی مذکر اسما یا جمع کے آخر میں بھی یہ تا آ جاتی ہے تو انہیں مؤنث نہ سمجھا جائے، یعنی کہ ایکسیپشنز کیا ہے، جیسے طلحہ ایک لڑکے کا نام ہے، آخر میں یہ تا آ رہا ہے لیکن یہ کیا ہے مؤنث نہیں ہے، حذیفۃ، اسامۃ، سلمۃ، ملائکۃ مؤنث نہیں ہے، آلہۃ مؤنث نہیں ہے، السنۃ، افئدۃ یہ مؤنث نہیں، آپ اسے الگ سے کیا کر لیں گے، یہ دونوں کے بارے میں لکھنے کے بعد آپ کیا کر لیں گے، اس کو لکھیں گے ایکسیپشنز، یعنی کہ وہ جو اس رول کو فالو نہیں کرتی، جو اوپر میں آپ نے 2 رولز پڑھے ہیں۔ اب یہاں پر ترجمہ نماز رکوع کی دعائیں ہیں، یہاں پر سبحانہ آپ کو پتہ ہی ہے پاک ہے، بے عیب ہے، ربیہ میرا رب، یہ جو لاسٹ میں یہ ہے اس کا مطلب میرا، میری، میرے، سبحانہ بے عیب ہے، پاک ہے، ربیہ میرا رب، العظیم جو عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، سبحانک پاک ہیں، بے عیب ہے، کا تو آپ، سبحانک پاک ہیں آپ، بے عیب ہیں آپ، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، یہ جو نہ ہے اس کا مطلب ہمارا، ہماری، ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اور تعریف آپ کے لیے ہی ہے، اللہم اے اللہ، اغفر لی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ رکوع سے اٹھتے وقت آپ پڑھتے ہیں سمیع اللہ، سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے سنا، سمیع اللہ اللہ نے سن لیا، یہاں پر آپ کا یہ فاعل ہے یعنی کام کرنے والا ہے وہ شو ہو گیا، تو سمیع اللہ اللہ نے سن لی، لمن اس کو جس نے، اس کو جس نے یعنی اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، حمیدہ اس کی تعریف کی، یہ جو ہو ہے اس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اور حمد یعنی حمد تعریف اور شکر، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی حمد کی۔ اب یہاں پر جو آپ کے لیے ورڈ ہے وہ ہے انت، انت کا مطلب کیا ہوتا ہے یو، انت کا مطلب یو جسے آپ تو، تم یا آپ کہتے ہیں، قرآن میں یہ کتنی مرتبہ آئے ہیں 81 ٹائمز آئے ہوئے ہیں، آپ کاؤنٹ کرتے رہے، یہاں پر ہم اور بھی بہت سارے الفاظ سیکھیں گے۔ تو انت کا مطلب کیا ہے تو یا تم یا آپ، جسے آپ یو کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں گے کہ یہ انت کیا ہے سنگولر ہے، یہ سنگولر ہے، یہ واحد ہے، تو انت لا نہیں، الہ کوئی معبود،
इल्ला सिवाय, इल्ला यानी कि सिवाय, जिसे आप एक्सेप्ट कहते हैं। अंता आप, तेरे। सुबहानका, वहां हमने सीख लिया, यहाँ पर वो काम आ गया। पाक हैं आप, बेऐब हैं आप। इन्नी, बेशक मैं, देखिए वहां पर देखा था, यहाँ पर वो काम आ गया। इन्ना यानी कि बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं, बेशक मैं ही। कुंतु, हूँ, कुंतु यानी कि हूँ, आयम, मिनज़्ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों में से। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, नहीं है कोई माबूद सिवाय आपके, तू पाक है मेरे रब, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। तो यहाँ पर जो आपको वर्ड्स याद रखने हैं, ये ला याद रखने हैं कि ला का मतलब नहीं, जो आपको बताया जा चुका है। इल्ला, इल्ला का मतलब है सिवाय। अंता, ये तो मेन वर्ड है यहाँ पर, अंता यानी कि तेरा, ये क्या कहते हैं, यू, तुम। सुबहाना का ये आ चुका है वहां पर, का मतलब क्या होता है, तेरा, तेरी, तेरे। इन्नी, यहाँ पर इन्ना का मतलब बेशक, और या का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। तो इन्नी, बेशक मैं, यकीनन मैं। कुंतु, आयम, मैं हूँ। तो कुंतु का मतलब क्या होता है, मैं हूँ, मिनज़्ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों में से। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अब अंता के बाद आपको देखना है अना। अना का मतलब होता है मैं, अना का मतलब मैं, कुरान में बहुत इस्तेमाल होता है। तो अना का मतलब मैं, आए जिसे आप कहते हैं, तो अना आए। वला, और नहीं, वला, वा का मतलब और, ला यानी कि नहीं, वला और नहीं, अना मैं हूँ, आबिद इबादत करने वाला, माँ जिसकी, अबद तुम सब इबादत करते हो। यहाँ पर तुम का मतलब तुम सब है, आप तुम सब कहें, आप सब कहें, या तुम लोग कहें, बात एक ही है। इसे आप अगले क्लास में देखेंगे। तो वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं नहीं हूँ इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो, या जिसकी तुमने इबादत की। तो यहाँ पर अना को आप याद रखेंगे, मैं, आबिद इबादत करने वाला। और यहाँ पर जो एंड में तुम है, इसका मतलब क्या है, तुम सब, आप सब, या तुम लोग। अगला वर्ड है यहाँ पर अंतुम। अंतुम क्या है, अंता का प्लूरल वर्ड है। जैसे आपने देखा था अंता का मतलब तुम, तू या आप, वो किसके लिए था, सिंगुलर के लिए था। उसका प्लूरल वर्ड है यहाँ पर अंतुम, यानी कि इसका मतलब भी यू है, लेकिन प्लूरल, यू फॉर प्लूरल। तो आप इसका क्या तर्जमा करेंगे कि तुम सब, या तुम लोग, या आप सब, या आप लोग करेंगे। सिंपल सी बात याद रखेंगे कि अंतुम क्या है, जब आपके सामने दो से जायद लोग हों, दो से ज्यादा लोग हों जिससे आप बात कर रहे हैं। तो अंता सिंगुलर, अंतुम उसका प्लूरल है। वला, और नहीं, तीसरी मर्तबा आ रहा है ये वर्ड, वला और नहीं। अंतुम, तुम कह सकते आप, तुम सब, अंतुम तुम सब, तुम लोग। आबिदूना, इबादत करने वाले हो। देखिए आबिद था पीछे, और यहाँ पर ऊना लगा के क्या किया गया, उसका प्लूरल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। वला अंतुम आबिदूना, और नहीं तुम सब इबादत करने वाले हो, माँ जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ये वर्ड आप ऑलरेडी दूसरे क्लास में सीख चुके हैं, आबुदू जिसकी इबादत मैं करता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको ना मालूम हो सिवाय इसके, ये आगे चल के सीखेंगे। और अगर आपको दिक्कत हो रही है, मतलब आपने क्लास सही से अटेंड नहीं किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, आपको दोबारा देखने की जरूरत है। एक क्लास को 2 मरतबा 3 मरतबा, जितनी मरतबा देखने की जरूरत पड़े आपको देखना है समझने के लिए। बाकी जो दिक्कत होगी वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आगे देखें, यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, नहनु। नहनु का मतलब होता है जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं वी, यानी कि हम या हम लोग। ये अना का प्लूरल वर्ड है। जैसे आय क्या है, आय का प्लूरल क्या है, वी। उसी तरीके से अना का प्लूरल नहनु। तो इन्ना, इन्ना का मतलब क्या था, बेशक। इन्ना का मतलब बेशक। आप ये हर्फ को जब मैं बता रहा था तो वहां पर मैंने कहा था इसको नोट करने के लिए। तो इन्ना यानी कि बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। इन्ना आ गया, बेशक हम, पहले असल में था ये इन्ना, फिर इसको एक ये है ना, इन दोनों को कंबाइंड करके बना दिया गया इन्ना, यानी कि बेशक हम। तो इन्ना बेशक हम, नहनु हमने, यहाँ पर बहुत ज्यादा बात जोर के साथ कही जा रही, ताकीद के साथ कही जा रही, एम्फेसाइज किया जा रहा है। इन्ना नहनु बेशक हम, हमने,
نزلنا ہم نے نازل کیا. یہاں پر دیکھیں کتنا زور ہے, اللہ نے کتنے کیا کہتے تاکید کے ساتھ یہاں پر بات کی ہے. ایک یہاں پہ آیا ہم, پھر یہاں پر آیا ہم نے, پھر یہاں پر اینڈ میں جو آ رہا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے دوسری زبان میں. یہاں پر دیکھیں انا نحنو نزلنا, بے شک ہم نے, نحنو ہم نے, نزلنا ہم نے نازل کیا. الذکر, الذکر کو, قرآن کا ایک نام الذکر ہے, تو الذکر کو, وَإِنَّا اور بے شک ہم نے یا بے شک ہم, لہو اس کی, لحافظون یقیناً حفاظت کرنے والے. یہاں پر بھی لام تاکید ہے, لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں, گارڈینز ہیں. انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یقیناً اسے ہم نے ہی نازل کیا ہے اور یقیناً اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنے والے ہیں.